شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے۔ میں ہوں شوکت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اردو۔ پاکستان میں ایک ہلچل پی ٹی آئی گورنمنٹ کے لیے بہت اہم معاملات، جلسے، جلوس، ریلیاں، پیپل پارٹی، نون لیگ، پی ڈی ایم، عمران خان کو گرانے کے لیے لوگوں نے سر توڑ کوششیں جاری کر دی ہے۔ آج علیم خان صاحب نے بھی لاہور میں ایک پریس کانفرنس، بڑی اہم پریس کانفرنس کی۔ وہ پریس کانفرنس وہ کی، میں کرنل صاحب کے پاس بھی جاؤں گا سوال کرنے کہ وہ پریس کانفرنس کی جو میں اپنے وائس آف پاکستان میں کہہ کر میرا گلا خشک ہو گیا، ورکر 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 ورکر۔ آج پتہ نہیں علیم خان صاحب نے میری آواز کو آگے اٹھا لیا ہے کہ انہوں نے بھی یہی بات کی کہ آج ورکر دیوار کے ساتھ لگ گیا ہے۔ عمران خان اس گورنمنٹ میں وہ لوگ آ کے ان لوگوں نے کیپچر کر لیا ہے کہ عمران خان اپنے پرانے ساتھیوں کو بھول گیا ہے، جن لوگوں نے بڑی مشکلات میں عمران خان کو اس عوانت تک پہنچایا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم اس موضوع کو آگے لے کے چلیں گے۔ آج میرے ساتھ ریٹائر کرنل احمد درانی صاحب، میں ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں، اور ایک سینئر رپورٹر ایک نجی چینل کا عثمان مغل صاحب، ان کو میں اپنے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں۔ کرنل صاحب، یہ ہلچل دن پہ دن زور طول پکڑتی جا رہی ہے سر، یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے، طول تو پکڑے گی یہ ہلچل، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ گزارش یہ ہے کہ پاکستان دنیا میں مسلمان ممالک میں واحد ملک ہے جو تمام دنیا کے ممالک، وہ ممالک جو امریکہ اور اس کے سپورٹرز ہیں، یورپ ہے، اسرائیل ہے، انڈیا بھی ان سے فائدہ اٹھاتا ہے ڈیموکریسی کے نام کے اوپر، ان سب کی آنکھوں میں چبھتا ہے۔ اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے، وہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جیسے تیسے کر کے ایک اٹامک پاور بن چکا ہے، اور حالات ایسے اس وقت تھے جو یہ اٹامک پاور بن گیا، خوشی سے کسی نے بھی اس ملک کو اٹامک پاور بننے نہیں دیا۔ اور دوسری جو چبھنے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میزائل پاور بھی ہے۔ تیسری وجہ جو ہے، جو اب اور زیادہ ان کو چبھ رہی ہے، وہ گوادر ہے جس کو ڈیولپ کر رہا ہے، اور ڈیولپمنٹ کا ایک اور بہت بڑا سپر پاور، آنے والی جو سپر پاور ہے وہ چائنا ہے۔ چائنا کو سمجھ لے کہ 90% فائدہ ہوگا، 10% پاکستان کو فائدہ ہوگا، آمدنی کی صورت میں، حیثیت کی صورت میں، اور پھر خوشحالی کی صورت میں۔ ان حالات میں یہ دنیا میں ایک اور ہنگامہ ہو گیا جو کہ بالکل ظاہر نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ ہنگامہ ہو گیا ہے یوکرین رشیا کا۔ رشیا کی صورتحال یہ ہے کہ امریکا نے جب نیٹو بنایا تو رشیا اور نیٹو کے درمیان انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ وہ جو ممالک اس وقت سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ کے ساتھ ہیں، امریکہ بقایا ممالک کو نیٹو میں شامل نہیں کرے گا، جو کہ امریکہ نے زبانی تو ان کو کہا میں نہیں کروں گا، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اور دوسری طرف وہ تمام ممالک جو رشیا کے بارڈر کے ساتھ تھے ان کو اپنے نیٹو میں شامل کرتا رہا۔ اب یہ آخری تین ملک رہ گئے۔ ایک آپ کا یوکرین ہے۔ یوکرین جو ہے وہ اگر 250 سال اس کی زندگی ہے تو اس میں سے 200 سال وہ روس کا حصہ رہ چکا ہے، بقایا 25-30 سال اس کے جو ہیں وہ یہ مختلف شکل صورت میں سامنے آ رہے ہیں۔ ایک یوکرین رہ گیا ہے جو بہت بڑا ملک ہے، اور یوکرین وہ ملک ہے جس میں سب سے زیادہ ایٹمی طاقت تھی لیکن اس کو کنٹرول کیا گیا۔ بایولوجیکل ہتھیار بنانے کے لیے، کیمیکل ہتھیار بنانے کے لیے، یہ تمام چیزیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں، لیکن آج کل کیپ ہے۔ اب نظریں جو امریکہ کی لگی ہوئی تھیں وہ لگی ہوئی ہیں اس یوکرین کو لینے کے لیے، نیٹو میں شامل کرنا۔ وہ ایک وہاں پہ جو جھگڑا بن گیا، کیونکہ اگر وہاں یہ پہنچ جاتا ہے امریکہ، پھر تو ایسے ہی ہے جیسے پاکستان اور انڈیا کی بارڈر ہے، پھر تو سمجھ لے کہ روس ختم ہو گیا۔ اب ان حالات میں آپ یہ دیکھیں نا، ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے، خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کو، ان حالات میں اگر یورپ خط لکھ کے عمران خان کو کہتا ہے کہ آپ روس کی مذمت کریں، تو عمران خان نے اس کو کوئی غلط تو نہیں کہا نا، کہ پاکستان جس دن سے پیدا ہوا ہے اس دن سے لے کے آج دن تک امریکہ کی گود میں ہی رہا ہے۔ اس کا فائدہ ہمیں کتنا ہوا ہے، نقصان ہمیں کتنا ہوا ہے، آج آپ کے سامنے ہے۔ آج ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو اللہ کی نعمت ہے کہ یہ 70% نوجوان ہیں، غلطی سے ہی ہو گئے ہیں لیکن شکر ہے کہ ہیں،
ان نوجوان نسل کے علاوہ 70% کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ ہماری 65 کی وار ہوئی تو امریکہ چھوڑ گیا, 71 کی وار ہوئی تو ہمیں چھوڑ گیا, افغانستان میں ہمیں لڑایا 70-80 ہزار ہمارے چاہے جیسے بھی تھے پاکستانی شہید ہوئے, ہماری شکریہ ادا کرنا تو چلے چھوڑیں جی, اس نے تو سینکشنز ہی لگا دی, جب موقع ملا اس نے سینکشن لگایا, جب موقع ملا استعمال کر کے تھوکا بھی اور لات بھی ماری ہمیں. یہ پہلی مرتبہ پاکستان میں قائد اعظم کے بعد ایک ایسا پرائم منسٹر آ گیا ہے جس میں کم از کم اتنی تو ہمت ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نہ آپ کی لڑائی میں شامل ہوتا ہوں یورپ کی, امریکہ کی, نہ میں روس کی لڑائی میں شامل ہوتا ہوں. ایسا آدمی جو ہے وہ اس سٹرانگ گروپ کا بہت بڑا یعنی ایک دشمنی ہو گئی ہے اس کے ساتھ. دوسری طرف جو زیادہ دکھ ہوتا ہے, یہ ایسی قوم ہے پاکستانی قوم, خدا کی قسم کیسی قوم ہے یہ, عراق کو دیکھتے ہیں سمجھتے نہیں ہے کہ عراق کے ساتھ کیا ہوا, سیریا کو دیکھ رہے ہیں سمجھتے نہیں ہے کہ سیریا کے ساتھ کیا ہوا, یمن کے حالات دیکھ رہے ہیں سمجھنا نہیں چاہتے, ایران کے حالات دیکھ رہے ہیں سمجھنا نہیں چاہتے, سوڈان کے حالات دیکھ رہے ہیں سمجھنا نہیں چاہتے. یہ کیسے لوگ ہیں یہاں پہ بسنے والے؟ مجھے تو اس بات کا افسوس ہوتا ہے خدا کی قسم. یہ میں بہت صبر سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن آج تو میرا دل پھٹتا ہے. یہ کیسی قوم ہے یہ سیکھنا نہیں چاہتی؟ 30 سال سے جس قسم کی حکومتیں پاکستان میں آئی ہیں ان حکومتوں نے ایک طبقہ کریٹ کر دیا ہے. وہ کیا طبقہ ہے؟ پیسے کھاؤ پیسے کھلاؤ بس. باقی کوئی کہتا ہے معذرت کے ساتھ آپ نے کہا جناب کہ ورکر کی عزت نہیں ہے. اب دیکھیں یہ نعرہ بالکل جائز ہے, ورکر کی عزت ہونی چاہیے, لیکن ورکر کی عزت کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ورکر جو ہے وہ اٹھ کے پرائم منسٹر کو بلیک میل کرنا شروع کر دے. آج علیم خان کو نکال. کرنل صاحب یہاں میں آپ کو روکوں گا. دیکھیں حق کی بات حق کی ہوتی ہے. میں اپنے چینل پہ ورکر میں بار بار میں خبردار کرتا رہا ہوں. جتنے ایم این اے جتنے ایم پی اے صاحبان ہیں ہر علاقے میں ہر حلقے میں ورکر ڈے ساتھ ہے. کرنل صاحب ورکر ڈے ساتھ ہے. ورکر کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے. عثمان مغل صاحب, علیم خان صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد آپ کا کیا تجزیہ ہے اور آپ اس میں کیا تجزیہ دینا چاہ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ شوکت مغل صاحب آپ کا اور احمد درانی صاحب. میں درانی صاحب کی باتوں سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں. بڑی زبردست انہوں نے باتیں کی ہیں, حقیقت پر مبنی ہیں لیکن تلخ ہیں. اور کیونکہ گزشتہ 30 سالوں سے جس طرح کے حکمران ہمارے اوپر ان لوگوں نے حکمرانی کی, یہ حکمرانی نہیں بلکہ یہ قابض لوگ ہیں اور عوام کو اپنے اقتدار کی سیڑھیاں سمجھتے ہیں اور انہی سیڑھیوں کے ذریعے اقتدار تک پہنچتے ہیں. حالات جو ہے نا وہ گزشتہ 48 گھنٹوں سے یکسر تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں. تمام تر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر آ چکی ہیں اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑا پاور شو کرنے لگی ہے. اور اس کے لیے تمام جو داخلی راستے ہیں وہاں پر استقبالی کیمپ جو ہے وہ لگا دیے گئے ہیں. اور آج تو جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں انہوں نے بھی اس بات کی جو ہے وہ پیشن گوئی کر دی ہے کہ حالات بڑی تیزی سے پاکستان طریقہ انصاف کے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اس حوالے سے ابھی ایک سیاسی بڑی بیٹھک جو ہے وہ بلاول ہاؤس کے اندر جو ہے وہ بیٹھک جاری ہے اور تمام تر جو سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں جو اعلیٰ قیادت ہے وہ اس وقت بھی شہر اقتدار کے اندر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. پہلا جو ان کا ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سردار عثمان بزدار جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کو عہدے سے فارغ کیا جائے. اور اس حوالے سے جو وزیر اعظم عمران خان ہیں انہوں نے وزیر اعلیٰ جو سابق وزیر اعلیٰ تھے پرویز الہی ان سے انہوں نے یہ ٹاسک دیا ہے کہ ان حالات کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. اور اس پر کاف لیگ جو ہے اس نے بطور اتحادی اپنا کردار ادا کرنے کی مکمل طور پر یقین دہانی کروائی ہے. حکومت کے جو ناراض اراکین ہیں اپوزیشن جو ہے وہاں سے پوری کوشش کر رہی ہے کہ فائدہ حاصل کیا جائے. جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی تھے اور ان کی جانب سے بھی ابھی تک اس طرح کے کوئی اشارے جو ہے وہ سامنے نہیں آئے, لیکن 3 سے 4 جو مین لوگ ہیں ان کے پاکستان طریقہ انصاف کے ان کے بارے میں ذرائع یہ تصدیق کر رہی ہیں کہ وہ لوگ بھی آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں میں اپنی سیاسی وفاداریاں جو ہے وہ تبدیل کرنے جا رہی ہیں. اس کا ایک عملی نمونہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ندیم افضل چند جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے آنگن سے چمکنے کے لیے انہوں نے اظہار کیا اور اس کے بعد بلاول
بھٹو زرداری جو ہے ان سے 1-to-1 ملاقات ہوئی، تحفظات ان کے دور کیے گئے، اور اس کے بعد وہی جو کل وزیر اعظم عمران خان کے دامن میں بیٹھا کرتے تھے، ان کے عقب میں بیٹھا کرتے تھے، ان کے بغل گیر ہوا کرتے تھے، وہی آج اسی حکومت کے خلاف جو اپوزیشن اپنا کردار ادا کرنے جا رہی ہے. ندیم افضل چند آج اپوزیشن کے جو ان کا بڑا جو احتجاجی مظاہرہ ہونے لگا ہے اس کے ٹرک کے اوپر سے آج وہ نظر آئے، اور حکومت کے خلاف انہوں نے مزید یہ اشارے دیے ہیں کہ اب وہ تمام تر جو انکشافات ہیں وہ سامنے آئیں گے ندیم افضل چند کے حوالے سے بھی. اور اس حوالے سے اب اہم سیاسی بیٹھک جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد کے اندر جاری ہے، اور اس میں تمام تر اہم فیصلے جو ہیں وہ بھی کیے جائیں گے. لیکن تمام تر جو صورتحال ہے، جب بھی اس طرح کے کچھ حالات بنے، طریقے عدم اعتماد کا معاملہ ہوا، سینٹ انتخابات کا معاملہ ہوا، یا دیگر جتنے بھی معاملات شہر اقتدار کے اندر ہوئے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوراً سے وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف سے ملاقات کی، اور آج بھی اسی طرح ہوا معمول کے مطابق کہ جیسی حالات پیپلز پارٹی کے حق میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پرویز الہی کے کہنے کے بعد کہ تمام تر جو صورتحال ہے وہ یکسر تبدیل ہوتی جا رہی ہے، نہ صرف تبدیل ہو رہی ہے بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھوں سے حالات نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج پھر ایک ملاقات جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کی اور آرمی چیف کی ملاقات ہوئی 1-to-1، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو اجلاس تھا وزیر اعظم عمران خان نے وہ اجلاس بھی طلب کیا، اور اجلاس میں تمام تر جو صورتحال ہے اور آئندہ کا جو لائے عمل ہے وہ اپنانے کے حوالے سے اہم اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا ہے. اور اس حوالے سے جو پرویز الہی ہیں انہوں نے اس سے پہلے حکومت کو بارہا مرتبہ یہ پیغام بھی بھجوایا کہ آپ کی جو میڈیا کے ساتھ جو لڑائی ہے آپ اسے فوری طور پر ختم کریں. ریاست کا یہ چوتھا ستون ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. اور انہوں نے 3-4 وزراء جو ہیں ان کے نام لے کر وزیر اعظم عمران خان کو بتایا کہ ان وزراء کو فوری طور پر یہ ہدایات دی جائیں کہ یہ جو نیشنل یا انٹرنیشنل نیوز چینلز ہیں ان کے اوپر بیٹھ کر یہ تلخ کلامی سے گریز کریں. اس کے حوالے سے بھی ایک منفی جو رویہ جا رہا ہے وہ بھی پاکستان کے انصاف کو جو ہے وہ کافی بڑا جو ہے وہ نقصان پہنچا رہا ہے. لیکن یہ تمام تر جو باتیں تھیں کہ غیر سنجیدگی حکومت کی ظاہر کرتے ہوئے نظر آئی، کیونکہ ان تمام تر صورتحال کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. تمام تر جو سینئرز لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 1-1.5 ہفتے کے دوران جو ہے وہ 2 سے 3 جو ایسے جرنلسٹ ہیں جن کے خلاف جو ہے وہ نہ صرف FIR دی گئی بلکہ ان کو بعد میں گرفتار کیا گیا. اور یہ جو لڑائی ہے، پرویز الہی نے یہ بھی بتایا حکومت کو کہ فوری طور پر آپ کی جو میڈیا کے ساتھ جو لڑائی ہے اسے ختم کیا جائے. لیکن آج تک وہ اپنے اس موقف کے اوپر قائم ہیں کہ آصف زرداری چور ہیں، نواز شریف چور ہیں، تمام ادارے ان کے نیچے ہیں، لیکن آج تک اس طرح کی کوئی ایک چیز یہ سامنے نہیں لے کر آئے. یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ اب لوگ جو ہیں، خاص کر پاکستان تحریک انصاف کے جو اپنے ورکرز ہیں، وہ ایک مایوسی کی تصویر بنے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ جو لوگ پچھلے 2 سے 3 سالوں کے دوران ان کو سوشل میڈیا پر دیگر چینل جو ہیں ان کے اوپر ان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، اب وہ مایوس ہو چکے ہیں. اور اب آ چکا ہے کہ اب سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے حوالے سے اگر مغل صاحب میں آپ کو بتاؤں تو اب ہوا ایک چل چکی ہے، اور لوگ جو ہے وہ اب اپنی سیاسی وفاداریاں جو ہے وہ تبدیل کر رہے ہیں. لیکن آج تک یہ جن لوگوں نے اپنی سیاسی وابستیاں یا سیاسی وفاداریاں تبدیل کی، جو آنے والے لوگ ہیں انہیں فرشتہ کہا گیا اور جو جانے والے لوگ ہیں انہیں لوٹا کہا گیا. لیکن اب دیکھیں کہ اپوزیشن مکمل طور پر متحرک ہو چکی ہے. مزید اگر اسی طرح کی غیر سنجیدگی رہی تو مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب کے اندر عثمان بزدار کی شکل میں ایک بڑی جو قربانی ہے وہ دینی پڑے گی. اپنا کرنل صاحب، آپ ماشاءاللہ ایسے ادارے سے ریٹائر ہوئے ہیں، آپ تو ہر چیزوں سے باخبر ہیں سر، آپ کو تو ہم نہیں کچھ بھی چیزیں سکھا سکتے. کرنل صاحب، اگر یہ دشواریاں جب پیش آتی ہیں، کیا PM صاحب، کیا ان کو علم نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں، یہ ہمیں مشکلات پیدا کرنے کے لیے یہ شخص ہمارے ساتھ آ گیا، یا اس کے ساتھ ہمیں کیسا رویہ کرنا چاہیے، یا ان لوگوں کے کیسے مینجمنٹ کیا جائے، کیونکہ پورے پاکستان کو PM کی ذمہ داری ہے پورے ملک کو چلانا. کرنل صاحب، آپ تو ماشاءاللہ ہر چیزوں کو سمجھتے ہیں سر، آپ اس میں آپ کیا رائے یا کیا تجزیہ دے رہے ہیں سر؟ دیکھیے، صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کی سائیکی کو سب سے پہلے سمجھیں. اس کا ایک بنیادی اصول ہے، کیونکہ وہ زیادہ عرصہ رہا UK کی سوسائٹی میں ہے. UK کی سوسائٹی میں چوری اور اس قسم کی حرکات کرنے کے اوپر وہ معاشرہ معاف نہیں کرتا، چاہے وہ کوئی بھی شخص کیوں نہ ہو، امیر ہو، غریب ہو،
دکاندار ہو، سیاستدان ہو، وہ چوری کے معاملات کے اندر وہ کبھی بھی برداشت نہیں کرتے. یہ عمران خان کا ذہن ہر قسم کے کرپشن کے مخالفت کرنا ہے، یہ اس کا ایک ذہن ہے بنیادی اس کا. اب بڑی اچھی عثمان نے یہ باتیں اٹھائی ہیں، مثال کے طور پہ میڈیا. کوئی شک نہیں ہے کہ آج کے دن میں میڈیا پاکستان کا چوتھا ستون ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ میڈیا ایک ایسا ستون ہے پاکستان میں، بلکہ پوری دنیا میں ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہے، کہ میڈیا سوچ کو تبدیل کر دیتا ہے، اچھی چیز کو برا بنا دیتا ہے، بری چیز کو اچھا بنا دیتا ہے. یہ ایک آپ کی 5th جنریشن کی وارفیئر کا حصہ ہے. اب میڈیا سے ناراضگی اور میڈیا سے خوشی دیکھیں، اس کی تفصیل میں جانا بڑا ضروری ہوتا ہے نا. ابھی لیٹسٹ جب یہ روس گیا ہے عمران خان، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ میڈیا کے کون سے لوگ گئے تھے، کتنے تعداد میں گئے ہیں لوگ، 10 تھے، 20 تھے، 50 تھے، کتنے تھے؟ وہ جتنے بھی تھے آپ یہ دیکھیں کہ کیا اتنی 2 بندے ہی 3 بندے ہی پہلے پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کے زمانے میں جاتے تھے، یا اس وقت درجنوں کے حساب سے جاتے تھے؟ آپ دوسری چیز یہ دیکھیں کہ اس وقت کی جو میڈیا ٹیم جاتی تھی ان کے اوپر کتنے اخراجات آتے تھے. اور اب جو اس وقت یہ لیٹسٹ بات کر رہا ہوں کہ جب رشیا گیا تو وہ تو اے آر وائی کا تھا، تو اے آر وائی نے خرچہ کیا اپنی جیب سے. سوال یہاں پہ میڈیا کا نہیں ہے، سوال پیسے کا ہے. جب پیسہ ملنا بند ہو گیا تو ناراضگیاں سامنے آنی شروع ہو گئی. اس میں کوئی میڈیا کا معاملہ نہیں ہے، یہ ذاتی باتیں ہیں. سارا دن یہ برائی کرتے رہتے ہیں عمران خان کی. بھائی عمران خان کچھ نہیں ہمارے لیے ملک ہے. دوسری بات آ جاتی ہے میڈیا سے ہٹ کے، میں علیم خان کی بات کر دیتا ہوں. یہ آپ نے ایک بات کی کہ جی جب انہوں نے بات کی عثمان نے کہ جب آ جاتے ہیں تو اچھے ہو جاتے ہیں، جب چلے جاتے ہیں تو لوٹے ہو جاتے ہیں. یا یہ کہنا کہ گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں پاکستان کے، جتنے بھی سیاستدان ہیں، وہ سارے کے سارے ان کو جو فائدے ہو رہے تھے وہ آج فائدے نہیں ہو رہے. مثال کے طور پہ جو ایم پی ایس کو فنڈز ملا کرتے تھے وہ اس کی ذاتی ثوابدید ہوتی تھی. فوجی حکمران بھی یہی کرتے تھے، جو سول حکمران ہے وہ بھی یہ کرتے تھے. اور وہ جتنے بھی پیسے تھے اس میں سے تو ایک آنا نہیں زمین کے اوپر کہیں لگتا ہے، جا کے 15 آنے تو وہ جیب میں ڈالتے تھے. آج کل یہ کم از کم اگر کسی طریقے سے بھی کہیں بےایمانی ہوتی ہے تو شاید 1 آنا 2 آنے بےایمانی ہوتی ہے، باقی زمین پہ لگتا ہے. یہ الجھن ہے آج کل کے جو ہمارے ایم پی ایز اور ایم این ایز حضرات ہیں ان کے لیے. اور پھر دوسری بات یہ ہے ان کی جو خرید و فروخت ہو رہی ہے، کیا انہوں نے یہ سمجھا کہ یہاں تو ہمیں کچھ ملا نہیں ہے تو ادھر سے مال آ رہا ہے، چلو یہی مال لے لو، چلو یہی کوئی بنا. ایسے ہی ہے. دیکھیں یہ بنیادی معاملات ہے، یہ تکلیف ہو رہی ہے نا. اب اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اس وقت کے جو ایم پی ایز اور ایم این اے تھے، یا ہر ایم پی اے یا ایم این اے جو خرچہ کر کے آتا ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ بھی تو ایسا ہے نا. میں سیاست میں 3 الیکشن 2 کنٹیسٹ کر چکا ہوں، تیسرے کے لیے میں نے بھاگ دوڑ کی. مجھے لوگ کہتے تھے کرنل صاحب جتنی ایمانداری سے بات کرتے ہیں اور خرچہ کرتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ پیسے ہمیں دیں. یہ ہمارا معاشرہ ہے. تو بات یہ ہے کہ جناب جب آپ کا ایک عام انسان بھی آپ سے پیسے مانگتا ہے، کوئی شادی کے بہانے میں مانگتا ہے، کوئی فوتگی کے بہانے مانگتا ہے، کوئی کنواں بنانے کے بہانہ بناتا ہے، کوئی بور کا بہانہ بناتا ہے، کوئی گلی کا بہانہ بناتا ہے، پیٹ میں ڈالتے ہیں پیسے. اور جب معاشرہ فیکٹری ایسی ہو گئی ہے تو وہ کیا لیڈر آگے لائے گا؟ تو جو بھی لیڈر آتا ہے اس کی مجبوری ہو جاتی ہے وہ پیسے دیتا ہے. جب وہ پیسے دیتا ہے تو وہ ایک ٹولہ آٹومیٹکلی کھاؤ اور کھلاؤ کا ٹولہ بن جاتا ہے. اس میں پھر جو ایماندار آدمی ہے وہ رہ نہیں سکتا. اب یہ تکلیف ہے. اور پاکستان کی اس وقت جو سیاست ہے اس کی بنیاد اسی کے اوپر چل رہی ہے. آپ سنتے نہیں ہیں سیاستدانوں سے، اچھے سیاستدان کہتے ہیں دروازے کھلے ہونے چاہیے جی. اور بھی کیسا دروازہ کھلا ہونا چاہیے جی؟ یہ عثمان سے پوچھے گھر کے اندر بےایمان آدمی کو اپنے گھر کی چابی دیں گے؟ یہ کہے گا میں تو نہیں دوں گا. گھر کی چابی تو میں نہیں دوں گا کیونکہ اس کا گھر جو ہے وہ کھا جائے گا. لیکن ملک کی چابی یہ بھی دے دے گا، میں بھی دے دوں گا. اس کی نہ یہ فکر کرتا ہے نہ میں فکر کرتا ہوں. ہم دیکھ کے بھی نہیں دیکھنا چاہتے، سن کے بھی نہیں سننا چاہتے. تو پھر ایسے عوام کا کیا آدمی کہے؟ آج اگر یہ لوگ شامل ہو رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ان کے درمیان یعنی پی ایم ایل این کو کیا تکلیف ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے مقدمے ختم کرو. زرداری کو کیا تکلیف ہے؟ کہتے ہیں مقدمے ختم کرو. یہ علیم یا جہانگیر گروپ کیا ہے؟ ان کا استاد جہانگیر ہے. علیم کا تو کوئی حیثیت نہیں بنتی. جہانگیر ہے جس نے یہ گروپ بنایا ہوا ہے. اس گروپ کے اندر طاقت کیا ہے؟ جہانگیر کے پیسے ہیں. اب وہ اس پیسوں سے کیا لینا چاہتا ہے؟ خود تو نااہل ہو چکے، اس کو تو کچھ بھی نہیں بننے دیں گے جب تک کہ یہ دوبارہ آ کے کوئی اور قسم کا سلسلہ نہ کر لے.
لیکن وہ اس پریشر کو استعمال کرے گا اور ہر طرف چلے گا. آپ دیکھ لیجئے گا یہ ابھی چند دنوں کے اندر اگر وہ یہ عثمان کی بات بالکل درست ہے, ہو سکتا ہے وہ ڈیمانڈ کرے ہمیں وزیر اعلیٰ بنا دیں, وہ وزیر اعلیٰ بنائے گا, بنائیں گے اور اپنے وزیر اعلیٰ کے زور کے اوپر جو ان کی سوچ ہے اس حساب سے حکومت چلانے کی کوشش کریں گے. یقین کریں عمران خان نہیں چل سکے گا, دونوں نہیں ایگزسٹ کر سکتے اکٹھے. تو پھر وہ کہیں گے ہم ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ پیسے کی لڑائی ہے. اس پیسے کی لڑائی میں کہ عمران خان غلطی سے خدا نے کہیں سے بھیج دیا, شاید اللہ معاف کرے, اللہ نے بھی کہیں غلطی کر دی ہے اس پاکستانی قوم کے لیے. رہ گئی آپ کے جناب یہ ایک اور بات میں کر دوں, دیکھیں ہر شخص سینے کے اوپر بیج لگا دیتا ہے میڈیا کا اور میڈیا کرنا شروع کر دیتا ہے. اور بھئی یہ تو کم از کم دیکھو کہ اس نے کون سی میڈیا کی جا کے تعلیم حاصل کی. میڈیا کے اندر بھی تو ایسے نہیں آتے نا, پہلے رپورٹر بنتے ہیں پھر کہاں جاتے ہیں, پھر کہاں جاتے ہیں 20 سال محنت کر کے, تو تب جا کے اس کو میڈیا والا کہا جا سکتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ 4 پیسے میرے پاس آ جائے, 10 بندے میں جمع کر لوں, کمپنی بنا لوں اور کہوں میں میڈیا ہوں. اور میڈیا یہ سکھاتا ہے, جس کا یہ ذکر کر رہے تھے عثمان ذکر کر رہے تھے, اور ہم سب نے بھی دیکھا کہ روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے پسٹل لے کے تو پولیس کو دکھائے. کیا میں ایسی حرکت کر سکتا ہوں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں کرنا چاہوں بھی تو نہیں کر سکتا, مجھے تو مار مار کے وہ الو بنا دیں گے. عثمان کرے تو پھر یہ جو اس کے ساتھ ہوگا وہ یہ خود, یہ میرا جواب نہیں میں اس سے مانگتا, یہ خود ہی اس کو پتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا. آپ بھی ایسے نہیں کر سکتے, ہم لوگ سوچ نہیں سکتے ایسی حرکت. اس اسلام آباد کے دارالخلافے کے اندر اگر اسلام آباد کے اندر روڈ کے اوپر باوردی پولیس والے کو پسٹل دکھایا جا سکتا ہے اور سب کچھ کیا جا سکتا ہے, ایسے شخص کو میڈیا کہتے ہیں ہم لوگ. یہ میڈیا ہوتا ہے کیا؟ میڈیا اس کو کہتے ہیں. یہ میڈیا نہیں ہے, یہ میڈیا کے لفظ کا استعمال ہے. یہ ایسے ہی ہے جس طرح گاڑی کے آگے سامنے کسی بھی چیز کا وہ لگا دیتے ہیں, جیسے سینیٹر ہوتا ہے تو سینیٹر لگا دیا تو میں نے بھی لگا دیا چاہے میں ہوں یا نہیں. پولیس تو سینیٹر کی نمبر پلیٹ کو دیکھ کے سلام کرتی ہے. ایڈوکیٹ ہے یا نہیں ہے, نکلی ہے یا اصلی ہے, ایڈوکیٹ لگ دیا کیونکہ جی ایڈوکیٹ ہے تو ظاہر اس کے ساتھ تو پنگا مت لونا جناب, وہ تو آپ کو تنگ کرے گا. یہ بلیک میلنگ کی سیاست ہے اس ملک کے اندر, پیسے کی سیاست ہے اس ملک کے اندر. یہ بچے ہمارے جو ہیں یہ تو اب یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں جناب کے پیسے, یہ کہتے ہیں چور ہے, فلانا چور ہے, فلانا چور ہے. یہ بالکل درست ہے. لوگ کہتے ہیں پیسے نہیں نکلے. پیسے کیسے نکلیں گے؟ عمران خان نے تو نہیں نکالنے پیسے. پیسہ نکالنے کے لیے آپ کا پورا سسٹم کام کرتا ہے, آپ کی پروسیکیوشن کام کرتی ہے. پروسیکیوشن کے اندر اللہ, اب میں کہتا ہوں اب زندگی دے شیطان اعلیٰ کو, اب معذرت کے ساتھ شیطان اعلیٰ بھی کہوں گا, ابلیس بھی کہوں گا, یہ نواز شریف کو میں کہوں گا. اس نے ایسا لین دین کا کاروبار کر دیا کہ ہر شخص کی قیمت لگاتا ہے. آپ اس کی ہمت دیکھیں کہ سرونگ چیف آف دی آرمی سٹاف کو اس نے گاڑی کی چابی دی. کوئی سوچ سکتا ہے کہ پاکستان کے چیف آف دی آرمی سٹاف کو آپ چابی دیں اور کہیں جناب یہ چابی لے لیں, آپ کے پاس پرانی گاڑی ہے, یعنی اس کو بھی خریدنا چاہتا ہے. تو کسی کو پیسہ دے کے خرید لیتا ہے, کسی کو ریٹائرمنٹ کے بعد ایڈجسٹ کرنے کے طریقے سے خرید لیتے ہیں. خریدنے کے طریقے ہوتے ہیں. تو جب سوسائٹی اس قسم کی ہو جائے تو اب پروسیکیوشن کام نہیں کر رہی ہے آپ کی, کر نہیں سکتی. نیب اس لیے نہیں کر سکتی کہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. ججز جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. جج بنائے کیسے جاتے ہیں؟ اس بچے کو تو کوئی جج نہیں بنا سکتا, یہ محنت کرے. لیکن یہ کسی پارٹی کے نیچے چلا جائے, اس کی منت سماجت کرے, اس کے لیے اپنی زندگی برباد کر دے, وہ اس کو وکیل بنائیں گے, وکالت کے بعد اس کو جناب بغل میں رکھیں گے, پھر اس کو جج پروپوز کر کے اپنی پارٹی کے نام پہ جج بنا دیں گے. جب یہ جج بن جائے گا تو کیا یہ اس پارٹی کے خلاف یہ اٹھے گا؟ اسی لیے تو اس کو سسلین مافیا کہا گیا ہے. یہ پوری سوسائٹی کو یہ خراب کر دیا گیا ہے. کسی بھی صورت میں عمران خان یہ پیسے نہیں نکال سکتا جب تک کہ یہ قانون تبدیل نہ کرے. اب سوال یہ کہ میں کہوں یا یہ کہے جی قانون کیوں نہیں تبدیل ہوتا؟ بھئی قانون تبدیل کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے. اس کے پاس تو 10 آدمی ہے ٹوٹل جس کی وجہ سے یہ حکومت چلا رہا ہے. 2/3 میجورٹی تو ہو ہی نہیں سکتی. جب 2/3 میجورٹی نہیں ہو سکتی, قانون نہیں تبدیل ہو سکتا. آپ نے کبھی سنے کہ جوڈیشری کے اندر جج کہے کہ میری بیوی کے پاس کہیں سے بھی پیسے آ جائیں تو مجھ سے نہ پوچھا جائے؟ ہم فوج میں رہے, جس دن ہم بھرتی ہوئے تھے اس دن سے ہم انکم ٹیکس دیتے رہے, جب تک ہم ریٹائر نہیں ہوئے. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آج بھی انکم ٹیکس دے رہے ہیں. بنتا ہے تو دیتے ہیں, نہیں بنتا تو نہیں کٹتا. لیکن ہماری اگر وائف کوئی غلطی کرتی ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ تمہاری بیوی ہے, وہ مجھے پھانسی پر لٹکاتے ہیں. یہ کس قسم کے پاکستان کے ادارے بن گئے کہ جج کہتا ہے جناب کہ مجھ سے سوال آپ میری بیوی کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے, میرے بچے کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے. یہ بھی تو بچہ, یہ 15 سال کا بچہ ہے, 20 سال کا بچہ ہے, یہ کیوں نہیں کھڑا پتی بنتا؟ ساری زندگی ناک رگڑ رگڑ کے بال سفید کر لے گا, ایک مکان بنا لے تو بہت بڑا کمال ہے اس ملک میں. یار یہ ملک ہے, یہ کیا تماشا ہے؟ یہ تو سارے کا سارا, یہ تو نوجوان نسل کو انہوں نے برباد کر دیا. آپ یقین کریں, میں تو قسم خدا کی اٹھا کے میں کہتا ہوں ہم تو اللہ کے پاس جانے والے ہیں, لیکن اگر اس ملک میں ہماری نوجوان نسل نے یہ سختی سے اس ایماندار شخص کا ساتھ نہ دیا تو ان کو سزا ملے گی.
یہ عمران خان تو چلا جائے گا, یہ تو مجھ سے بھی 2 سال بڑا ہے, یہ نواز شریف بھی ساری زندگی تو نہیں رہتا نا, فرعون بھی تو نہیں رہتا. تو اچھا مزے کی بات یہ, جس وقت عدالت بلاتی ہے تو آپ کا زرداری جو ہے وہ ویل چیئر کے اوپر آتا ہے, جس وقت عدالت نہیں بلاتی تو وہ ہم سے بھی زیادہ سرخ و سفید ہو جاتا ہے. خورشید شاہ دیکھیں اتنا عرصہ کہتے ہیں جیل میں تھوڑی رہا, وہ تو گھر میں بیٹھا ہوا تھا. اچھا بھائی جیل میں کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ قانون اس کو اجازت دیتا ہے. جب اس کو قانون اجازت دیتا ہے وہ مزے کرتے ہیں. ابھی باہر آئے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ چھوٹا بچہ عثمان جو اس کے سامنے ایسے لگتا ہے جیسے 90 سال کا ہے, سرخ ہو گیا بالکل ہی. سب پیسے کی گیم ہے, بےایمان لوگ ہیں, بےایمان لوگوں کا ٹولہ اس ملک پہ طاری ہو گیا ہے, اور سب کو استعمال کر رہے ہیں. ہمیں بھی استعمال کرتے ہیں, آپ کو بھی استعمال کرتے ہیں, نوجوانوں کو بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن میں نوجوانوں سے ایک بات کہہ سکتا ہوں, کہ سب سے زیادہ نقصان اگر ہوگا تو نوجوان کو ہوگا. ہماری ایوریج نوجوان کی جو ایج ہے وہ 25 سال سے زیادہ نہیں ہے. 25 سال میں تو اس کو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ صبح کیسی ہوتی ہے, شام کیسی ہوتی ہے. ابھی تو شادیاں بھی ہیں, تو بچے بھی ہیں, تو پالنے بھی ہیں, اور تو جوان بھی کرنے ہیں, تو ان کے بچوں کو بھی بڑا کرنا ہے. یہ برباد ہو جائیں گے جیسے سیریا برباد ہوا ہے, اگر ایماندار آدمی کے ساتھ یہ نہ چلے. میں تو اگر یہ ایماندار معذرت آدمی کے بات ساتھ کر رہا ہوں. نہ چلے. عثمان مغل صاحب, کرنل صاحب نے اپنے جذبات کا اتنا زبردست اظہار کیا, کیوں کہ پاکستان, ملک پاکستان کے ساتھ ان کی محبت ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایماندار شخص کو یہ ساری زندگی کا پچھتاوا ہوگا. عثمان مغل صاحب, یہ جو خرید و فروخت ہونے جا رہی ہے, کیا اتنا پیسہ دے کر کسی جماعت میں جانا یا گورنمنٹ کو فیل کرنا, یہ پیسہ لوگ کل کہاں سے پورا کریں گے, کدھر سے نکالیں گے عثمان مغل صاحب؟ بات بالکل درانی صاحب نے جو ہے نا وہ بڑی زبردست بات کی ہے, اور میرے خیال سے درانی صاحب جتنے عرصے سے جو ہے نا ان کو تمام ہمارے ملکی حالات و واقعات ہیں اس پر جو ان کو تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت مغل صاحب آپ کو پتہ ہے انسان ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے. تو انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں, اور بالکل میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ جو اپوزیشن ہے, اپوزیشن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ تمام تر جو لوگ ہیں انہیں خرید سکتے ہیں, وہ جلسے کر سکتے ہیں, وہ جلوس کر سکتے ہیں. وہ ابھی جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی بات ہے, تو پاکستان تحریک انصاف یہ تو جو سے بالکل اور بے باک اور نگر ہے پاکستان کا, لیکن اس کی جو مغل صاحب جو کابینہ ہے, جو کابینہ کے جو لوگ ہیں, آپ اس سے پہلے دیکھ لیں یہ تمام تر جو لوگ تھے, یہ اس سے پہلے جو سابقہ حکومتیں رہی ہیں یہ پہلے ان میں رہے, اس کے بعد جیسے ہی نئی حکومت بنی یہ پھر اس میں آ گئے, اور ان کو 15-20 سال ہو گئے ہیں کہ یہ لوگ وزارتوں پر جو ہے نا وہ ایک قسم کے قابض ہیں. اس کے لیے آپ مثال دیکھ لیں شیخ رشید کی, اور شاہ محمود قریشی صاحب کو دیکھ لیں, پھر دوسا شکوان کو دیکھ لیں, فیاض الحسن چوہان کو دیکھ لیں. یہ وہ لوگ ہیں. اصل جو حکومت کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ انہی کے اپنے لوگوں سے, اپوزیشن سے شاید انہیں کم نقصان ہو رہا ہو, لیکن اپنے جو لوگ ہیں ان سے انہیں زیادہ نقصان ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب ملکہ کوثر مری کے اندر دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ قبضہ مافیا کی جو نام سامنے آئے, حکومتی جو جماعت کے جو لوگ تھے ان کے نام بھی جو ہے وہ گردش کرتے رہے کہ یہ انکوائری بھی ہوئی. اس کے بعد پنڈی کے 2-3 نام ہیں جن کی ایک تفصیلی ایک رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کے پاس بھی گئی, اس میں انہوں نے انکوائری بھی کی, اور میگا ایک پروجیکٹ تھا وہ بھی جو ہے وہ بات جو ہے وہ کار ہوا, بلکہ اس کی جو لاگت تھی اس کی لاگت میں بھی ایک بڑی جو تبدیلی وہ دیکھی گئی ہے, اور کروڑوں روپے کے جو فنڈز تھے انہوں نے بعد میں لکھا کہ ان کو اب مزید فنڈز جو ہیں وہ جاری کیے جائیں, لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ لئی ایکسپریس وہ اب تاخیر کا شکار ہے, زچہ بچہ اسپتال جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہے, لیکن جو ان کے اپنے جو لوگ ہیں اس سے حکومت کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو ان کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اب جو بات میں نے میڈیا کی بات اس لیے کی کہ کوئی ان کے اپنے جو 3-4 جو وزراء ہیں, جو سینئر لوگ ہیں, وہی بیٹھ کر اور گالم گلوچ کی وہ سیاست کرنا اور ذاتیات پہ اترنا, تو اس سے بھی پارٹی کو ایک بڑا نقصان ہوگا. باقی آپ کو پتہ ہے کہ مغل صاحب جب چلتی ہیں تو سیاسی وابستیاں بڑے پیمانے پر تبدیل ہوتی ہیں, سیاسی جو وفاداریاں ہیں وہ تبدیل ہوتی ہیں, لیکن یہ سیاست بڑی بے رحم چیز ہے. آپ نے دیکھا کہ سابق سینیٹر رحمان ملک جو ہے ان کا جب انتقال ہوا تو
جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ بالکل آپ کو نظر نہیں آئی، جب ان کو پتا تھا کہ ان کے قریبی ساتھی جو آصف زرداری کے بڑے قریبی ساتھی ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کے وہ قریبی ساتھی رہے، اور ان کے انتقال پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بندہ ان کے جنازے میں نظر نہیں آیا. جب ان کو ان کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے تھی، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے میں لگے ہوئے تھے، جی آپ مہربانی کریں مان جائیں، ہمارے لیے رحمان ملک صاحب کا جنازہ اتنا اہم نہیں ہے، آپ مہربانی کریں جی مانیں، کیونکہ ہم نے پنجاب میں جو ہے نا وہ حکومت گرانی ہے، ہم نے پنجے گاڑنے ہیں. تو یہ مغل صاحب یہ حالات و واقعات اس سے پہلے یہ ملک کے اندر ہوتے رہے ہیں. کیونکہ یہ جو بات درانی صاحب نے کی، کیونکہ خان صاحب کو آئے ہوئے ابھی 3 سال ہوئے ہیں، تو 3 سالوں میں 30 سالوں کا گند جو ہے وہ صاف نہیں کیا جا سکتا. لیکن دوسرے طرف اگر دیکھا جائے کہ ان کے اپنے جو لوگ ہیں وہ وزارتوں میں آنے کے بعد انہوں نے اپنے کیسز جو ہے وہ ختم کروائے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ یار ٹھیک ہے کہ ان کے اپنے لوگ اگر کیسز ختم کروا رہے ہیں، کیونکہ آج تک یہ لگے ہوئے ہیں فلانا چور ہے، فلانا کرپٹ ہے، فلانے بدعنوان عناصر ہیں، تو ایسے یہ. اب دیکھا جائے تو نیب نے بڑے پیمانے پر ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں کی، اور ان کی بینامی جو جائیدادیں تھی وہ تلاش کی، اور ان کے تمام تر اثاثے چیک کروائے. اس کے بعد الیکشن کمیشن جو تھا انہوں نے ان کے اثاثے چیک کیے، تو بڑے معاملات انہوں نے کیے. لیکن اس میں جتنی انہوں نے تنقید اپوزیشن کے اوپر کی، اپوزیشن کے لوگوں پر کی، لیکن ان کے اپنے جو لوگ تھے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس وقت ان کو انصاف کا بول بالا کرنا چاہیے تھا. ملک کے اندر ان کو جو تاریخی فیصلے تھے وہ کروانے چاہیے تھے، ان کو مثال بنوانی چاہیے تھی کہ یہ کیسز ہیں کہ یہ فیصلے ہوئے، اتنے عرصے کے اندر یہ فیصلے ہوئے، اور اس میں جو ہے نا ان لوگوں کو سزائیں ہوئی. اب جو جنگیر ترین ہے، جنگیر ترین آپ کو پتا ہے کہ جنگیر ترین بذات خود وہ وزیر اعظم عمران خان کا بڑا قریبی اور بڑا بااعتماد ساتھی رہا ہے، لیکن انہوں نے تمام تر جو فنڈز جو انہوں نے جو جن پیسوں کا انہوں نے حکومتی رہنماؤں کے اوپر، حکومتی لوگوں کے اوپر، شخصیات کے اوپر، ان لوگوں نے جو پیسے کا بے دریغ استعمال کیا. کبھی پوچھا جائے ان سے کہ آپ بتائیں یہ پیسہ آپ کہاں سے لے کر آ رہے ہیں؟ محنت سے کمایا ہوا پیسہ مغل صاحب ایسے خرچ نہیں کیا جا سکتا. محنت کے کمائے ہوئے پیسے سے آپ ایک ایم این اے بہت دور کی بات ہے، آپ علاقے کا ایک یو سی کونسلر نہیں آپ خرید سکتے. لیکن ان سے پوچھا جائے کہ یار اتنے کروڑوں روپے کے آپ کے پاس یہ اتنے پیسے آپ ایم این ایز خرید رہے ہیں، ایم این ایز بہت دور کی بات ہے مغل صاحب. خود اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے سینٹ کے الیکشن کے اندر انہوں نے کیا کیا، سینیٹرز خریدے، ان کی ویڈیوز آئی، ٹھیک ہے، قرآن پاک کے اوپر حلف کی ویڈیوز آئی، ان کو خریدنے کی ویڈیوز آئی، ان کو پیسے دینے کی ویڈیوز آئی. لیکن اداروں کو چاہیے کہ فوری طور پر ان لوگوں کو، جب تک ہمارے ملک کے اندر مغل صاحب انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا، جب تک اس طرح کے کیسز جو ہے ان کو مثال نہیں بنایا جائے گا، تو یہ تو ایسے ہی آئیں گے، پہلے تو واری کر لے، پہلے تو سیاست کر لے، پھر اگلے 5 سال میں لا لوں گا، پھر اگلے 5 سال فلانا آ جائے گا. تو یہ جو انہوں نے بات کی کہ آج بھی ہم مغل صاحب آج بھی ہم آزاد نہیں ہیں، آج بھی ایک قسم کی ہم غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. آج بھی ہم اپنے ملک کے اندر خود اندازہ لگا لیں کہ غریب بندہ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکا ہے، اور ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، تیسرے دن پتہ چلتا ہے جی ان کے اکاؤنٹ کے اندر 3-3 4-4 ارب روپے پڑے ہوئے ہیں. لیکن ایسا انہیں بچوں کے پیدا ہوتے ہیں تو خربوں کے یہ مالک ہیں. لیکن غریب بندہ جو ہے وہ اگر اپنی درانی صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ اگر وہ بندہ اپنی زندگی میں ایک مکان لے لے تو میرے خیال یہ بہت بڑی جو ہے نا کاوش ہے اس کی، لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. لیکن اب چونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ آج کا یہ نہیں ہے کہ کس کو انہوں نے سزائیں دینی ہے اور کن کو انہوں نے جزائیں دینی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ صورتحال یہ اکثر بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دیکھیں اب حکومت کو تھوڑا سا اور سنجیدہ ہونا پڑے گا اور سنجیدگی کا اظہار کرنا پڑے گا، کیونکہ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جب میں آؤں گا تو یہ سارے چور کرپٹ اور یہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، تو ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ وہی شہباز شریف تھے جو کہا کرتے تھے کہ آصف زرداری کو ہم جو ہے نا وہ سندھ اور لاڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹیں گے. وہ کہتے تھے جی ہم ان کا پیٹ پھاڑ کر ان کے پیٹ کے اندر سے ہم لوٹی ہوئی دولت واپس لے کر آئیں گے. تو آج یہ سارے اکٹھے ہیں. تو اب کیونکہ آج پرویز الہی نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بڑی اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے کہ ظاہری بات ہے وہ حکومت کے اتحادی ہیں، اور مونس الہی بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک صوبے کی ایک سیٹ ان کے پاس ہے، اور انہوں نے مکمل یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ حکومت کے ساتھ ہیں. اور وہ تو کہتے تھے کہ کاف لیگ اب کچھ بھی کر سکتی ہے، اپوزیشن کہتی ہے جی کاف لیگ کچھ بھی نہیں کر سکتی، ایک ٹوٹل سیٹ کے یہ لوگ ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ مزید ان کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، کیونکہ جتنے لوگ ناراضگی کا اظہار کر کے، یار محمد رند جو ہے انہوں نے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے آصف زرداری سے ملاقات کی ہے، اور وہ اپنی جماعتوں میں واپس جانا شروع ہو چکے ہیں. اور ان کو جو لوگ 3 سال حکومت کا حصہ رہنے کے بعد انہوں نے اتنا بنا لیا مغل صاحب، کیا وہ آگے آنے والے جو انتخابات ہیں ان کے وہ جلسے جلوس کروا سکتے ہیں، وہ لوٹی ہوئی دولت وہ یہاں استعمال کر کے پھر ادھر سیٹوں پر آ جائیں گے. بالکل عثمان مغل حالات و صاحب آپ واقعات اسی بالکل طرح درست چل کہہ رہے رہے ہیں، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. کرنل صاحب آخری 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہیں، کیا خان صاحب کو کیا سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے کہ عثمان مغل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ
संजीदा होना बहुत ज़रूरी है। क्या संजीदगी देखिए उनको लेनी, ये जो संजीदा होना है ना, पाकिस्तान में कहते हैं पैसे दो, जो पैसे देगा समझ लो वो संजीदा हो गया बस। और संजीदा का पाकिस्तान की डेफिनेशन में कोई मीनिंग नहीं है। ये जो देखें जरदारी क्या मांग रहा है आपसे, इस नौजवान को भी पता है, इसका जो सबसे छोटा भाई होगा ना कोई 7 साल सा, उसको भी पता होगा कि जरदारी कह रहा है कि जनाब पैसे दे दो, ये नहीं केसेस खत्म करो। PMLN भी यही कह रही है, मौलाना फजल रहमान साहब भी यही कह रहे हैं, असफंदियार वली साहब भी यही कह रहे हैं। अचगरई जो है वो पाकिस्तान को मानता ही नहीं है, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर जनाब वो ऐसी तैसी कर देता है, वो भी यही करता है। कितने उसने फायदे उठाए हैं, आप लोग थोड़ा सा खुद तहकीक किया करें ना गूगल के ऊपर, और किसी से तो चले नहीं पता चलता। अब रह गई ये जो नाराज हैं, देखें PTI की भी एक कमजोरी है बहुत बुनियादी, वो सोसाइटी की वजह से है। सोसाइटी की वजह से ऐसे, मैंने आपको मिसाल दी ना कि जब मैं इलेक्शन के लिए जाता था तो मुझे क्या लोगों ने कहा, इससे पूछें, ये अपने मोहल्ले में एक ईमानदार शख्स को सामने ले आए और मोहल्ले से पूछें इसको वोट देंगे, उसको गोली देते रहेंगे, खाने खिला भी देंगे, ये मेहमान नवाजी जरूर करता है, ये माशरा इसमें अच्छाई है, वोट नहीं उसको डालेंगे, वोट उसी को डालेंगे जिसके हाथ में डंडा है, जो पैसे उनको खिलाता है। ये आपका माशरा है। तो PTI इससे पहले तो कामयाब इसीलिए वजह से नहीं होती थी कि वो उस्मान को देती थी टिकट, कर्नल साहब को टिकट देती थी, लोग उनको वोट ही नहीं डालते थे। ठीक है ना जी। अब मजबूर होके इन्होंने कहा अगर एक मर्तबा आना है, बिस्मिल्लाह करने की कोशिश करनी है, तो फिर उन लोगों के लिए जो कहते हैं इलेक्टेबल्स क्या है, जो पहले से सियासत में है। अब इस पहले से जो सियासत में है उसका और मेरा या उस्मान का तो मुकाबला नहीं हो सकता ना। तो इलेक्टेबल जब आएंगे तो वो कहां से आते हैं, वो मुख्तलिफ पार्टी से ही आते हैं ना जी। वो पीपल पार्टी से आया, कोई कहां से आया, कोई कहां से। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक और खान साहब के साथ है, तो खान को हलाना बहुत मुश्किल काम है। हमें पूरा यकीन है कि खान साहब की हुकूमत, खान साहब की गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी, और 5 साल पूरे करने के बाद भी ये जो काम करने जा रहे हैं, हो सकता है कि खान इनकी वजह से और मजबूत हो जाए। तो मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। शौकत मुगल को कल तक इजाज़त दीजिए। इमरान खान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।